بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک اور کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اور ہر شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخری نبی نہیں مانتا، وہ بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کا منکر ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور دین کی تمام تر عمارت اسی پر قائم ہے۔ اگر اس عقیدے کو درمیان سے نکالتے ہیں تو دین اسلام کی اور شریعت کی تمام تر حیثیت زیرو ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آتا ہے تو اس کو ایک دین اور ایک شریعت دی جاتی ہے۔ پھر اس کو دنیا سے چلے جانے کے بعد جب کوئی دوسرا نیا نبی آ جاتا ہے تو اس کو نئی شریعت دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مرتد اور کافر ہے اور واجب القتل ہے، اور ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اس کے لیے یہ سزا جاری کرے۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو باوجود اس کے کہ اس کے پیروکار نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، قرآن پر ایمان کے دعوت دار بھی تھے، اور جب اذان کہتے تھے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، لیکن جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے خاتمے کے لیے اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ یمامہ لڑی گئی اور ان سے جہاد کیا گیا، جس میں 28,000 مسلمہ کے پیروکار قتل اور جہنم واصل ہوئے، اور دوسری طرف 1200 حضرات صحابہ و تابعین شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور مبارک میں لوگ قربان نہیں ہوئے جتنے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربان ہوئے۔ صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے امت کو بتایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کی اس پیشن گوئی کے مطابق کئی جھوٹے دجال اور کذاب آئے جنہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، لیکن امت نے ان کے دجل اور فریب کو ان کے منہ پر مار دیا۔ عہد نبوت میں اور اس کے بعد کئی بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن حضرات صحابہ کرام نے جانوں کی قربانیاں دے کر اس امت کو اس فتنہ سے محفوظ رکھا، اور جھوٹے مدعیان نبوت کو قتل کر دیا گیا یا وہ اپنی موت آپ مر گئے۔ چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ بل پیش کیا گیا کہ ہر فرد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کو پیغمبر مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں۔ چنانچہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ بل متفقہ طور پر منظور ہوا، اور بالآخر 7 ستمبر رات 8 بجے ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر کی گئی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے مرزائیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اس فیصلے سے جہاں اہلیان پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی ہوئی، وہیں عالم اسلام میں پاکستان کے وقار میں بھی اضافہ ہوا کہ پاکستان کے مسلمان کسی کو بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ کسی مذہبی جماعت کا یا کسی فرقے کا یا صرف کسی خاص طبقے کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ اور مسئلہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ پورے دین کا اور ایمان کا تحفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے کے ساتھ کامل وابستگی نصیب فرمائے اور ہر طرح کے باطل کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔